ملکیت ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب سوہا کو کہیں بھی جاب نہیں ملتی تو زیمل اپنے بھائی سے بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ سوہا کو ہم اپنے گھر میں ہی جاب دے دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کون سی جاب اس کو ہم دے سکتے ہیں, ہمارے گھر میں ایسی کون سی جاب ہے جو وہ کر سکتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جیسے اس نے آپ کی جان بچائی, اس نے ایکسپوز کیا آپ کے اس ملازم کو جو آپ کا بہت ہی وفادار تھا اور آپ کی جان لینا چاہ رہا تھا, تو ہم کیا کرتے ہیں, سوہا کو گھر کے تمام ملازمین کو ہینڈل کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ وہ ان پہ نظر رکھے, ان سے جو کام کروانے ہیں وہ سارے کام گھر کے یہ ہینڈل کروائے اور اس چیز کی ہم اسے پیمنٹ دیں گے, تنخواہ دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی زبردست آئیڈیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا سوہا اس کے لیے مان جائے گی. تو زمین کہتی ہے یہ کام میرا ہے, میں خود اس کو منا لوں گی. اس کے بعد جو زاویہ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, جا کے تم اس سے بات کر لو, اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد زمل جو ہے وہ جاتی ہے سوہا کے کمرے میں اور سوہا سے جا کے کہتی ہے کہ تمہاری جاب کا بندوبست ہو گیا ہے. تو سوہا کہتی ہے سچ؟ تو وہ زمل کہتی ہے ہاں ہو گیا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہی. تو سوہا کہتی ہے کون سی جاب اور کہاں پہ مجھے جاب مل رہی ہے. تو سوہا جو زمل ہے وہ کہتی ہے کہ اسی گھر میں تم جاب کرو گی اور 24 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے, تمہاری تنخواہ بھی اچھی ہے. تو سوہا کہتی ہے میں سمجھ نہیں پا رہی کیا بول رہی ہو تم. تو زمل کہتی ہے کہ گھر کے جو ملازمین ہیں وہ سب تمہارے انڈر کام کریں گے, گھر کے سارے جو کام وغیرہ ہیں ملازمین سے تم نے کروانے ہیں, ان سب کو تم نے ہینڈل کرنا ہے اور اس کی تمہیں تنخواہ ملے گی. ویسے بھی ہمیں کوئی اور آدمی رکھنے کی ضرورت تھی کیونکہ جب سے ایک ہمارے وفادار ملازم نے غداری کی ہے تب سے ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی بندہ ایسا رکھیں جو ان سب کو ہینڈل کرے, ان سب پہ نظر رکھے. تو تم سے زیادہ ایماندار لڑکی یا کوئی اور ملازم ہمیں مل ہی نہیں سکتا کیونکہ تم نے میرے بھائی کی جان بچائی ہے. تو سوہا کہتی ہے کہ کیا زاویہ جو ہے, زاویہ احتشام, وہ اس چیز کے لیے راضی ہے, اس نے کہا ہے تم سے؟ تو زمل کہتی ہے ہاں اسی نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ایسے بندے کی تلاش ہے جو ہمارے ان ملازموں کو ہینڈل کر سکے. تو میں نے آپ کی تجویز اس کو دی تھی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ سوہا جو ہے اگر کرنا چاہتی تو کام کر لے. سوہا کہتی ہے ٹھیک ہے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں, میں یہ کام کر لوں گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوہا اپنا کام جو ہے وہ سنبھال لیتی ہے. پھر دیکھتے ہیں ہم کہ زیمل جو ہے وہ کالج جا رہی ہوتی ہے, بلکہ کالج کے گیٹ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اور تبھی جو ہے زاویہ احتشام جو ہے ان کو دیکھ لیتا ہے. زیمل نے جو ہے وہ فہد کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہیں پہ جب اس کا بھائی جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ بیٹھو اور گھر چلو. جب وہ گھر اس کو لے کے آتا ہے تو زیمل کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بار بار سمجھایا لیکن تم سمجھتی ہی نہیں ہو. تو وہ کہتی ہے کہ بھائی میں اس سے محبت کرتی ہوں اور وہ ایک اچھا لڑکا ہے. تو یہاں پہ جو زاویہ احتشام ہے وہ کہتا ہے کہ فی الحال تم اس سے دور ہی رہو اور جب مجھے لگے گا کہ وہ واقعی اچھا لڑکا ہے یا تمہاری شادی کرنی ہوگی تب ہم دیکھیں گے. فی الحال تم اس سے دور رہو, مجھے دیکھنے دو وہ لڑکا کیسا ہے, کیا کرتا ہے, کس طرح کا ہے. ہر ایک چیز دیکھنے کے بعد اگر مجھے سمجھ آئی تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں گا. بہرحال تب تک تم اس سے دور رہو گی, اسے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے ہی یہ سارا کام کیا ہوا ہے, یعنی کہ میں نے ہی تم کو منع کیا ہوا ہے اور میں اس کو جاننا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پہ زیمل جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے اب راضی ہو چکا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو زاویہ احتشام ہے وہ گھر ہوتا ہے اور وہ جلدی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے, کہیں میٹنگ ہوتی ہے, وہ جا رہا ہوتا ہے اور اچانک ایک ملازم جو ہے وہ چائے لے کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ٹکر ہو جاتی ہے. جیسے ٹکر ہوتی ہے وہ ساری چائے جو ہے احتشام زاویہ احتشام کے جوتے پہ گر جاتی ہے اور زاویہ احتشام کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ چلو اب میرے جوتے کو صاف کرو. تو وہ ملازم جو ہے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کے جوتے کو صاف کر رہا ہوتا ہے اور تبھی سوہا جو ہے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوہا بہت زیادہ ڈر چکی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے, اس سے ایک بار چائے اگر اس کے پاؤں پہ گر ہی گئی ہے تو اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دے رہا ہے, کس طرح سے اس غریب ملازم پہ یہ ہے کس طرح سے ظلم کر رہا ہے. تو اس کے بعد سوہا جو ہے پھر بھی خاموش رہتی ہے, لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ جو زاویہ احتشام ہے اس نے جوتے بھی چینج کر لیے ہیں اور وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہوتا ہے, کہیں جا رہا ہوتا ہے. تو سوہا وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے جوتے چینج ہی کرنے تھے تو آپ نے پھر اس سے صاف کیوں کروائے. تو یہاں پہ زاویہ احتشام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اصولوں کا پکا آدمی ہوں اور میں کبھی بھی نہ تو غلط کرتا ہوں نہ غلط کرنے دیتا ہوں. اس بندے نے چائے گرائی تھی, اس کی غلطی تھی اور میں نے اس لیے اس سے جوتا صاف کروایا تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور دوبارہ جب بھی میرے پاس سے کیا کسی کے پاس سے بھی گزرے گا تو اس کو اس چیز کا دھیان ہوگا کہ میں نے کوئی ایسی مسٹیک نہیں کرنی, میں نے کسی کے اوپر چائے نہیں گرانی, اپنے کام کو کام سمجھے گا. اگر ہم ملازموں کو ڈھیل دے دیں گے
تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گے، اور تمہیں بھی تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے کہ تم ملازموں کو ہینڈل کرو، نہ کہ اس لیے تنخواہ ملتی ہے کہ تم ان ملازموں کو اپنے سر پہ بٹھا لو۔ سوہا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ زمیل کے پاس جاتی ہے، روتی ہے، زمیل کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو سوہا کہتی ہے کہ میں نے یہ ملازمت نہیں کرنی، میں نے یہ جاب نہیں کرنی، اور مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ تو زمیل کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کے جوتے پہ ایک ملازم نے چائے گرا دی تھی، اور تمہارے بھائی نے اس سے اپنا جوتا صاف کروایا کپڑے سے، اور بعد میں اس نے جوتے چینج بھی کر لیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ نے جوتے چینج کرنے تھے تو آپ نے اس سے جو ہے اپنا جوتا صاف کیوں کروایا کپڑے کے ساتھ؟ تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ملازموں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، اور میں تو کبھی یہ چاہتی نہیں کہ کسی بھی ملازم کے ساتھ زیادتی ہو، میں نہ آپ لوگوں کا برا چاہتی ہوں، نہ میں کسی ملازم کے ساتھ غلط کر سکتی ہوں، اور نہ ہی یہ میری تربیت میں شامل ہے کہ اگر مجھے آپ پیسے دے رہے ہو، آپ کے پاس میں ملازم ہوں، تو میں کسی پہ بھی ظلم کروں یا کسی کو بھی بلا وجہ پریشان کروں۔ تو زمیل جو ہے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اصولوں کے کافی زیادہ پکے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے فہد تک کو نہیں چھوڑا، میں جس کو پسند کرتی ہوں اس کی بھی انسلٹ کر دی، اور اس دن آپ نے دیکھا جب آپ آئے تھے تو میرے بھائی نے اس کے سر پہ پستول تانا ہوا تھا اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور میرے بھائی جو ہے وہ ایسا ہی ہے، وہ اصول پسند ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، نہ غلط ہونے دیتا ہے، اور تم ملازمت نہیں چھوڑو گی اور نہ ہی تم یہاں سے جاؤ گی۔ بھائی کا غصہ جو ہے وہ 5-10 منٹ کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ سے نارمل ہوں گے، اور تم وہاں لڑکی ہو جس پہ بھائی جو ہے مطلب جس سے بھائی تھوڑے بہت کتراتے ہیں، ورنہ بھائی تو کبھی کسی کی بات نہیں سنتے۔ تم نے اتنا کچھ اس کو بولا اگر، پھر بھی وہ اتنا انہوں نے آپ کو زیادہ جواب نہیں دیے، تو تم خوش قسمت ہو کہ بھائی نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، ورنہ بھائی تو بہت برا کر سکتے تھے۔ تو جو سوہا ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے، اور زمیل اس کو سمجھا کے چلی جاتی ہے کہ تم نے کہیں نہیں جانا، اور تم اپنی جاب کو کنٹینیو رکھو، اور بھائی سے تھوڑا سا احتیاط کرو جب وہ گھر ہوتے ہیں، تو تم اس کے غصے کو جانتی ہو، ہم بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں تو تم بھی اس کو برداشت کرو۔ تو یہاں پہ جو زاویہ احتشام ہے اس کو بھی بعد میں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے سوہا کے ساتھ غلط کیا ہے، اور اس ملازم کے ساتھ بھی غلط کیا ہے۔ اس کے بعد زاویہ احتشام جو ہے وہ جاتا ہے اس ملازم کے پاس، اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ ادھر بیٹھو، اس کو بٹھا کے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے جو غلطی کی تھی میں نے تمہیں اس لیے سزا دی تھی تاکہ تم دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ کرو، ہو سکتا ہے میرے علاوہ کسی بندے پہ تم گرا دیتے، اور کوئی ایسا بدتمیز بندہ ہوتا جو تمہیں تھپڑ مار دیتا یا تمہارے ساتھ کچھ برا سلوک کرتا، تو میں نے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا اور کچھ نہیں۔ تو وہ ملازم جو ہے وہ کہتا ہے کہ باس کچھ نہیں ہوا، اسے مجھے پتہ ہے کہ میری غلطی تھی۔ اور جب زاویہ یہ سمجھا رہا ہوتا ہے تو سوہا یہ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ یار واقعی اس بندے کو احساس بھی ہے، صرف اصولوں کا پکا ہے، باقی اس کو احساس سبھی کا ہے۔ تو آہستہ سے دوستوں ہم دیکھیں گے کہ سوہا جو ہے اب زاویہ کے بارے میں اچھا سوچنے لگے گی، اور زاویہ تو پہلے بھی سوہا کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں ان کی محبت کب جو ہے پروان چڑھتی ہے اور کب ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ جو ہیں کافی مزیدار ہونے والی ہیں، اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیو کا ویٹ کریں تاکہ ہم اس پہ جو ہے آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں ان پہ بات کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔